بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ کیا تھا جو انتہائی گنجان اور سرسبز و شاداب تھا۔ ظاہر بات ہے اس وقت جو دولت تھی وہ یہی تھی کہ باغات ہوتے تھے اور کھیت ہوتے تھے، تو وہ شخص یا جانور ہوتے تھے، مویشی ہوتے تھے، تو وہ شخص امیروں میں شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باغ کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ گنجان تھا، اور اس کے گنجان ہونے کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی پرندہ اڑتا ہوا اس باغ میں آتا تو پھر نکلنے کے لیے اس کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا۔ وہ اتنا گنجان تھا اور اس کی ٹہنیاں اور شاخیں اس سے کتنی قریب قریب تھی کہ باہر نکلنے کے لیے پرندے کو بھی اس میں راستہ ڈھونڈنا پڑتا۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران ایک پرندہ آیا، اور وہ پرندہ پھر باہر نکلنے لگا، راستہ ڈھونڈنے لگا، تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک ٹہنی سے، کبھی ایک شاخ سے، کبھی دوسری شاخ سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کے پروں کی پڑپڑاہٹ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران ہی اس پرندے کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس پرندے کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہیں بھی جلتی رہی۔ وہ دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا گنجان اور کتنا سرسبز و شاداب قسم کا باغ کیا ہوا ہے کہ اس میں سے پرندے کا نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ خیال آیا، اور اس کے بعد نماز کے اندر تشہد ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ باغ میرے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور اس باغ نے آج نماز کے دوران میری توجہ میں سے ہٹا لی، اور جو ہے نا نماز سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اب اس باغ کو میں رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر نقصان ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ باغ میں نے وقف کر دیا ہے، اور آپ اس کو جہاں چاہے جس طرح چاہے اس کو تقسیم کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت ان کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی۔ جس طرح کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اسے توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو نماز کے لیے، ایک نماز کی نقصان کے لیے، اور وہ بھی معمول سے سہو اور غلطی ہو جانے کے بعد، اتنے بڑے باغ کو صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے وقف کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کر کے دے دیا، اس کی باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر نقصان پیدا ہو گیا۔